میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک وصف بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی ان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں سب اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ وصف بیان فرمایا ہے ایمان والوں کا۔ میرے محترم سامعین، آج نماز روزہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، نماز روزہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا۔ اور آج کمی محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تو آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون، ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم تمہارے سروں پر اپنی دوستی کا تاج سجا دیں، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرے دوست ہیں ہی متقی، جن میں تقوی نہیں، جو گناہوں سے نہیں بچتے، وہ اللہ کے دوست ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بس ہم نے نوافل پڑھ لیے، 2-4 عبادات کر لیں، بس اللہ کی دوستی حاصل ہو گئی۔ نہیں، اللہ کی دوستی اس وقت حاصل ہوگی جب آپ گناہوں سے بچیں، جب آپ تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوست ہیں وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت بھی متقین کے لیے بنائی ہے۔ جنت بنائی متقین کے لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو تقوی ہے یہ کتابیں پڑھ کر نہیں آئے گا، یہ تو کسی کی صحبت اختیار کرنے سے آئے گا، کسی اللہ والے کے پاس آنے جانے سے آئے گا۔ جب آپ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی باتیں سنیں گے تو اللہ کی عظمت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر خوف خدا بھی دل کے اندر بیٹھے گا۔ دیکھو بھی ایک شیر ہے، اس کی ہیبت ایک عقل مند انسان تو سمجھتا ہے، ایک بچے کو کیا پتا کہ یہ کیا کرے گا، جس کو شعور ہی نہیں ہے۔ پھسلنا ہے اور آواز کیچ نہیں کر رہا، جس بچے کو شعور ہی نہیں ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ شیر سے کیا ڈرے گا؟ شیر آ کے اس کو چیر پھاڑ دے، جو مرضی کرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی طاقت کیا ہے۔ لیکن ایک جو عاقل بالغ انسان ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اب خیر نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کی جب عظمت دل میں بیٹھے گی تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، پھر اس کی ناراضگی کا احساس ہوگا، اور پھر یہ احساس ہوگا کہ مجھے اپنے مالک کے دربار میں جانا ہے اور کل کو جا کر مجھے کیا منہ دکھانا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کا وصف بیان فرمایا۔
فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں یہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ سے پیار کیسے کریں؟ فرمایا دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، تم نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ اور جان کتنی پیاری ہے؟ کیوں جی پیاری ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو جان پیاری ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ تو بھئی جان دیکھی ہے آپ نے تو بغیر دیکھے پیار ہے اس سے یا نہیں؟ اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہو یا نہیں؟ تو بھئی اللہ کو بھی بغیر دیکھے اس سے پیار کرے۔ دنیا میں ہم اللہ کو یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے اور کل جنت کے اندر اللہ کو اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جدھر بھی دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا، اور جس نے مجھے جہاں پہچان لیا فرمایا سمجھ لو کہ اس کی بخشش کا سامان ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رسول رات کو باہر لیٹے ہوئے تھے، دیہاتی صحابی ہیں، دیکھا کہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، تو چاند سے اور ستاروں سے مخاطب ہوئے کوئی تمہارا بنانے والا تو ہے نا، آخر کوئی تمہیں سجانے والا تو ہے نا، آخر کوئی تو ہے جس نے تمہیں یہ روشنی دی ہے، کوئی تو ہے نا جس کا حکم چل رہا ہے، جس کے حکم سے تم گردش کر رہے ہو، جس کے حکم سے تم چمکتے ہو، آخر کوئی تو ہے نا۔ پھر آگے کہنے لگے وہی اللہ رب العزت ہیں، اور پھر آگے کہا اے ستاروں کی مالک، اے ستاروں کے مالک میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میری بخشش فرما دیں۔ اب یہ دعا کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں صبح تشریف لائے تو آپ کو بدریہ وحی بتایا گیا، فرمایا آپ کا فلاں صحابی آئے گا، رات اس نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات اس نے مجھے پہچان لیا، میری تخلیق کو دیکھ کر، میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر مجھے پہچان لیا، اور پھر اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنے اس غلام کو بتا دیں جب تو نے مجھے پہچان لیا تو میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو نے تو معافی بعد میں مانگی، تو نے مجھے پہچان لیا کہ وہ میرا مالک ہے، اور تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ میرے محترم سامعین، آج اللہ کی پہچان نہیں ہے، اور دنیا کی پہچان ہے، چیزوں کی پہچان ہے، لوگوں کی پہچان ہے، مگر مولا کی پہچان نہیں۔ اور آئے ہیں اس جہاں میں مولا کی پہچان کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جانور لاتے ہیں قربانی کے لیے، 2-4 دن اس کو گھاس کھلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، وہ آپ کو پہچانتا ہے، پہچانتا ہے یا نہیں؟ آپ آگے آگے چل رہے ہوتے، جانور پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو جی یہ مجھے پہچان لیتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑا ہو جاؤں تو یہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، ایک بے عقل جانور وہ تو آپ کی پہچان کر رہا ہے، آپ تو ذی شعور ہیں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ اپنے مالک کو کیوں نہ پہچان پائے؟ اور یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، ایک ہی تو تمہارا مالک تھا اور اس کو بھی نہ پہچان سکے؟ ایک ہی تو تمہارا پالنے والا، ایک ہی تمہارا پیدا کرنے والا، اور وہ اللہ رب العزت ہیں، کیا تمہیں اس کی پہچان کے اندر بھی کوئی شک پڑ گئی؟ تمہارے اوپر اس کی پہچان ضروری تھی۔ اور جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو، انسان کی زندگی غفلت کی زندگی ہے، انسان کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے، اس وقت تک بس یہ من موج میں چلا پھرتا ہے، اور جب مالک کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کا خوف دل میں بیٹھ جائے، حقیقی انسان اس دن بنتا ہے۔
اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، یہ بھی جنت کا رستہ ہے۔ اور اگر اللہ کی